अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बने। जी तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए मैंने खूब सर्च किया, मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली और मैंने खूब सर्च किया आप लोगों के लिए कि भाई नेक्स्ट नावल कौन सा पढ़ना चाहिए जो आप सबको पसंद आए, ताकि आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो और पैसा वसूल किस्म का कोई अच्छा सा नावल हो। मैंने जितना सर्च किया तो जो सबसे टॉप पे आया वो था मेरा सितमगर। फिर मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर भी सर्च किया कि जनाब ये कहीं पहले पढ़ा तो नहीं गया। फिर मैंने देखा कि ये इस टॉपिक के ऊपर तो कई सालों से नावल पढ़े जा रहे हैं और इसी मीनसाट इसकी कुछ डिफरेंट अंदर स्टोरीज होती हैं, लेकिन फिर मैंने जो आप लोगों के लिए स्टोरी चूज़ की तो उसने मुझे बताया जी कि इरिश शाह का जो स्टोरी स्टाइल है वो बहुत पसंद किया जाता है। ये नावल बार बार पढ़ा गया है, कई दफ़ा पढ़ा गया है और कई चैनल्स के ऊपर पढ़ा गया, लेकिन आप लोगों का उतना ही अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, जो मैंने देखा जितना सर्च किया तो पता चला जी कि हमारी बहनों को, हमारी सिस्टर्स को रोड हीरो जो है ना वो बहुत पसंद है। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कुछ इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, स्टोरी का इंट्रो भी थोड़ा सा है और इंट्रो के लिए भी मैंने आपके लिए कुछ रेडी किया। आइए कहानी का मूड बनाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इश्क की है जो इजहार से ज़्यादा एहसास में जिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मोहब्बत तो बेइंतहा करता है मगर अपनी अना के सामने कभी झुक नहीं पाता, और एक ऐसी लड़की की जो उसकी सख्ती में भी उसकी मोहब्बत ढूंढ लेती है। मगर सवाल ये है कि क्या मोहब्बत अना से जीत पाएगी? हारना एक खूबसूरत रिश्ते को तोड़ देगी। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत भी है और सितम भी। स्टोरी का नाम है मेरा सितमगर और इसको लिखा है इरिश शाह ने। और इरिश शाह सबसे पहले स्टार्ट करने में अपने किरदारों का थोड़ा सा इंट्रो देती हैं, तो आइए इनका इंट्रो पढ़ते हैं। शहज़र शाह, नाम से वैसे लग रहा है कि एक खास टिपिकल किस्म के जो है ना वडेरे टाइप, जिनके नाम के एंड पे शाह लग जाए या स्टार्ट में शाह लग जाए तो वो बंदा डेफिनेटली रूड ही होता। एक ऐसा मगरूर और घमंडी शख्स जिसने अपने बदले की आग में इस इंसान को जला दिया जिससे वो इश्क करता था, जिसके लिए वो मर सकता था, लेकिन गुस्से और इंतकाम में इसने इस इंसान को पल पल अजियत दी और इसी अजियत में कहीं खुद भी कई बार मरा। एक ऐसा नापसंद परस्त इंसान जिसने अपनी खुशियों का आशियाना अपने हाथ से जला दिया। अबान हयात खान एक आम सी लड़की, एक आम सी जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखने वाली जो बादलों के गरजने से डरती है, डरावनी फिल्मों के किरदारों से डरती है क्योंकि वो किरदार इसे रात को ख्वाबों में आकर मिलते हैं। वो नाजुक सी काजल की दीवानी, बेहद हसीन जो किसी के इंतकाम की भेंट चढ़ गई। गनवा हयात खान किसी से ना डरने वाली, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने वाली, हर शख्स को इसकी औकात में रखने वाली एक बोल्ड और टैलेंटेड लड़की है जिसकी एक गलती ने इसकी सारी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दिया। और शरेज खान एक आम सा मीडिया का नुमाइंदा जो वतन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी माँ का इकलौता बेटा जो हर किसी को खुश देखना चाहता है, जो हर किसी के काम आने वाले, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला, अपनी मोहब्बत के चेहरे पर एक मुस्कान तक न ला सका। हयात खान अपनी बच्चियों की मुस्तकबिल की दुआएं मांगता, सालों से एक डर के ज़ेर असर कि कहीं इसके गुनाहों की सज़ा इसकी बेटियों को ना मिले। निगाह बेगम, व्हाट अ इंटरेस्टिंग नेम। 45 साल की उम्र में अपनी अदाओं से जादू चलाने वाली औरत एक तवाइफ, आज भी जब इसके घुंघरू की छनकार बजती है तो बड़े बड़े 30 मार खान ढेर हो जाते हैं। शाह मीर शाह जिसने मोहब्बत का दावा तो किया लेकिन इस मोहब्बत का साथ ना निभा सका। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर इसे इसकी ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई लेकिन सुकून ना मिला। आमना ज़का एक ऐसी औरत जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की और वो इसका साथ छोड़ गया। एक ऐसी औरत जिसने अपने शोहर का इंतज़ार करते करते मौत को गले लगा लिया। हमजा मलिक एक आम शख्स, आम से ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद, अपनी बीवी और बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, जिनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना इसकी ज़िंदगी का मकसद है। रादिया हमजा, गुड नेम। एक लड़की जिसकी ज़िंदगी इसके शोहर और बच्ची पर आकर ख़त्म होती है, जिसे बाहर निकलने से खौफ आता है कि कोई इसे पहचान ना ले। अपने सीने में कहीं राज दफन किए काम से ज़िंदगी गुजारती एक ख़ास लड़की,
واٹ انٹرسٹنگ لائن. ایک عام سی زندگی گزارتی ایک خاص لڑکی. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہال کی طرف آ رہی تھی. اس کے گھنگرو کی چنکار پورے حال میں گونج رہی تھی. اس کے ہر قدم کی چنکار کے ساتھ مردوں کے دل اور بےتاب ہو رہے تھے. ہر کوئی اسے ایک نگاہ دیکھنے کو ترس رہا تھا. اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس عورت کی عمر کم سے کم 45 سال ہے. اس کی اداؤں نے یہاں کے مردوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا. وہ حال میں آئی تو ہر کوئی اسے شیطانی ہوس پرست نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی. ان سب نظروں کی پرواہ کرنا وہ 20 سال پہلے چھوڑ چکی تھی. حال میں مردوں کے ہجوم کے سامنے اس نے اپنا رقص شروع کیا. اس کے گھنگرو کی آواز نے ہر کسی کو مدہوش کر دیا تھا. ہر کوئی یہاں اپنی حیثیت کے مطابق دولت لٹا رہا تھا. جو زیادہ لٹاتا وہ اس کی طرف چلی جاتی تو دوسرا اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور پیسے لٹاتا. 100 کے نوٹ، 500 کے نوٹ، 50,000 کے نوٹ، ہر رات یہاں لاکھوں کے حساب سے پیسہ لٹایا جاتا تھا. وہ خود اتنا کما لیتی تھی کہ اس کے آگے کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھا کرتی تھی. رات کے 2 بجے اس کا رقص ختم ہوا تو ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا. وہ بھی ادائیں دکھاتی آگے بڑھی، کبھی ایک کی باہوں میں تو کبھی دوسرے کی باہوں میں. وہ پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہی تھی. ایک انتہائی خوبصورت لڑکی جو وقت کے ساتھ عورت بن گئی، لیکن اس کی خوبصورتی ہر دن بڑھتی چلی گئی. یوگا کرتی ہوگی. آج بھی وہ ہزاروں کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے اکیلی کافی تھی. جلدی کرو صاحب اٹھ گئے ہوں گے. سب نوکروں میں افراتفری مچی ہوئی تھی. دیکھو گھر کا کونا کونا چمکا دو. صاحب کو دھول مٹی بالکل پسند نہیں. اگر غلطی سے بھی ان کو کوئی جگہ گندی نظر آ گئی تو تمہیں پھر پتا ہے نا صاحب کا غصہ کتنا خطرناک ہے. اختر سب نوکروں کو ہدایت دے کر باہر نکلا جہاں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ابھی تک ان کتوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا. اختر احمد سے بولا اور وہ خوفناک شکل کے کتوں کے قریب آ گیا. خوفناک شکل، 1 فٹ لٹکتی زمین پر زبان. وہ نہ صرف دیکھنے میں خطرناک تھے بلکہ ان سے خطرے کا عملی نمونہ اس گھر کے سب نوکر دیکھ چکے تھے. جب شہزر غصے سے اپنے آپ سے باہر ہوتا تو اکثر اس غصے کی وجہ کو ان کتوں کے سامنے پھینک دیتا. سبھی نوکر شہزر کے نام سے کانپتے تھے، لیکن آج کے بعد اس حویلی میں کچھ دن کے لیے سکون ہونے والا تھا، کیونکہ شہزر کچھ دن کے لیے ملتان روانہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے حویلی میں عید کا سما تھا. لیکن اس گھر کے نوکر شہزر کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کم ہی کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں خوش دے کر شہزر اپنے کام پر نہ جائے. شہزر کو غریبوں سے چڑتی اور اسے یہ بات سب سے بری لگتی تھی کہ غریب لوگ اپنی غریبی کا رونا رو کر خود ہی احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. اس سے اپنے سبھی نوکروں میں سے اختر کچھ عزیز تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ محنت کر کے ایک بڑا مقام حاصل کرے گا. اور یہ بات اس کو پسند تھی کیونکہ غریبی کا رونا رو کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنے والے غریبوں سے نفرت کھاتا تھا. اس سے سب سے زیادہ نفرت بھکاریوں سے تھی. اس کا دل چاہتا تھا کہ ایک دن شہر کے سبھی بھکاریوں کو اکٹھا کر کے شوٹ کر دے. جب ہر راہ بند ہو جاتی ہے تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے. اللہ کے سامنے سجدے میں جھک کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا انسان کو معاف کر دیتا ہے. انسان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، کبھی چھوٹی تو کبھی بڑی. کچھ انسان غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں تو کچھ انہی غلطیوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ ان سے روٹ جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں اللہ ان کو موقع دے دیتا ہے. اور زندگی رہتے ہوئے انہی غلطیوں کو سدھار لینا ہی سمجھداری ہے، ورنہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ ساری زندگیاں معافی مانگتے رہتے ہیں، پچھتاتے رہتے ہیں. ایسا ہی ایک وجود آج پھر سجدے میں جھکے اپنے 20 سال پرانے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. ساری رات وہ وجود روتا سسکتا، لیکن شاید اس کے نصیب میں معافی نہ تھی. شاید اس کی غلطی نہیں، ایک گناہ تھی. اور معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، گناہوں کی نہیں. دیکھو اس مال کو کم مت سمجھو، تقریباً 2 کروڑ کا مال ہے اور جلدی سے جلدی باس کے پاس پہنچنا ہوگا. اگر مال وقت پر نہ پہنچا تو تم اپنا انجام اچھے سے جانتے ہو. مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں. 11:30 بجے ٹرک یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن تم پولیس کا دھیان رکھنا. اگر میں پھنسا تو یاد رکھنا میں سب کو پھنسا دوں گا، کوئی ایک باہر نہیں رہے گا، سب کو اندر چکی پیسنے پر مجبور کر دوں گا. وہ دھمکی دے کر چلا گیا اس بات سے انجان کہ کوئی ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیمرے میں ریکارڈ کر چکا ہے. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ 2 دن سے یہاں ان کے جاسوسی کر رہا تھا. اس کام کے لیے اس کی کمپنی نے صرف اسی کو ہی بھیجا تھا، کیونکہ اتنی بہادری سے یہ کام اور کوئی سر انجام نہیں دے سکتا تھا. وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا. اسے جلد سے جلد یہ ریکارڈنگ اپنی کمپنی تک پہنچانا تھی.
اسلحے سے بھرا ہوا ٹرک ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جا رہا تھا۔ اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنے والوں سے وہ اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ابھی ان کا منہ توڑ دے، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ اپنے دل کے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے انٹرنیٹ سروس تلاش کرنے لگا، لیکن اس جگہ شاید سروس نہ تھی۔ وہ ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کھانے پینے کی چیزیں اس میں اپنی بیگ میں رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا پانی ختم ہو چکا تھا اور اسے بہت پیاس لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان لوگوں کو گالیوں سے نواز کر ابھی بھی چھپا بیٹھا تھا۔ پھر آخرکار ان لوگوں نے اس پر احسان کیا اور چلے گئے۔ وہ بھی چپکے سے بلڈنگ سے نکلا اور اپنی کمپنی کی راہ لی۔ وہ کئی سالوں سے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے گھر کے سبھی لوگ، سبھی نوکر جانتے تھے کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے، لیکن وہ انسان کون ہے، وہ اس کی تلاش کیوں کر رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے، شہزار اسے دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ آخر وہ کون تھا اور شہزار اسے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس سوال کا جواب ہر کوئی جانتا تھا۔ شہزار کراچی شہر کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ کھڑے نقوش، سرخ رنگت، لمبے بال، کالی بڑی بڑی آنکھیں، لہجے میں غرور، وہ وجاہت کی چلتی پھرتی مثال تھا۔ 32 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا جو اس سے پہلی نظر میں اس کے قابل لگے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ شہزار پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتا تھا، لیکن 32 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود بھی اسے اب تک کوئی ایسی ملی نہ تھی جس سے وہ اپنی پہلی نظر کی محبت کا نام دے سکتا۔ وہ پچھلے 2 سال سے بزنس ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سال وہ ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کے لیے وہ ملتان جا رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے اس کے لیے بے انتہا اس نے محنت کی تھی اور اب اسے اس محنت کا پھل ملنا تھا، جس کی وجہ سے وہ خوش تھا اور آج ملتان جا رہا تھا۔ وہ بھی ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ جب اس کے سامنے ناشتہ رکھا گیا، اس کے نوکر نے اسے ناشتہ سرو کرنا شروع کیا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بریڈ پہ جام لگاتے وقت اچانک باہر سے کتے کی بھونکنے کی آواز آئی تو نوکر بوکھلا گیا اور جام سے بھرا ٹوسٹ شہزار کی شرٹ کو گندا کر گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا نوکر اس کو دیکھتا، شہزار نے گرم چائے کا پیالہ اس کے منہ پر دے مارا۔ نوکر ڈر سے بلبلا اٹھا۔ 2 ٹکے کے آدمی، تیری اتنی اوقات، تو شہزار کے کپڑے گندے کرے؟ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر نوکر اس کے پیروں پر آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ کل اس کی گاڑی سے اس کی امپورٹنٹ گھڑی چوری کرنے کے جرم میں ایک نوکر کو اتنے بری طریقے سے پٹتے دیکھا تھا کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں اس کے ہی رحم و کرم پر تھا۔ معاف کر دو صاحب، معاف کر دو، جی غلطی ہوگی مجھ سے، آئندہ زندگی میں ایسی غلطی نہیں ہوگی، بس ایک بار معاف کر دو۔ نوکر رونے لگا۔ دفع ہو جائے میری نظروں سے، تیری وجہ سے میرے کپڑے برباد ہو گئے ہیں۔ 10 منٹ میں نکلنا ہے ملتان کے لیے۔ صبح منحوسیت پھیلا دی۔ کان کھول کر سن، تم سب، اگر میری یہ ڈیل فائنل نہ ہوئی تو تم سب کے ساتھ وہ کروں گا جو شاید ہی کبھی کسی نے کیا ہو۔ غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ راحت بابا اس کو اٹھانے لگے، جس کا منہ گرم چائے کی وجہ سے جھلس چکا تھا۔ لیکن راحت بابا اختر کے سامنے اکثر احتیاط کرتے اور شہزار کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہ کریں، اس لیے وہ اس نوکر کو اپنے ساتھ لے کر حویلی سے باہر چلے گئے۔ پاکستان کے نیوزنگ نیٹ ورک میں ایک سے بڑھ کر ایک چینل موجود ہے جو پہلے پہنچانے کی کوشش میں نہ جانے کیا کیا ٹیگ لائن بنانے لگتے ہیں۔ ہر منتھ کی طرح اس بار بھی شہریز خان بیسٹ نیوزر آف دا منتھ، اس بار بھی ایسے جیتنے کی خوشی میں زیادہ پیسے ملنے والے تھے، جس کے لیے وہ کافی خوش تھا اور اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ اپنی ماں کے لیے وہ بہت بیمار تھی، جس نے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور اب وہ بیٹا اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ شہریز خان، تمہیں ایک بات بتانی تھی، وہ جو تمہارے ساتھ رپورٹر رقصہ ہے، وہ 2 دنوں سے نہیں آ رہی۔ اگر تم اس کی جگہ کام کرو گے تو اس کی بھی سیلری تمہیں ملے گی۔ کرنا کیا ہے مجھے؟ شہریز نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ملتان بڑی میٹنگ کے لیے آ رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا بزنس مین ہے جسے اتنی بڑی ڈیل دی جا رہی ہے، بس اسے ہی رپورٹ کرنا ہے۔ او یار، مجھے نفرت ہے ایسے بزنس مین سے جس کے پیچھے ہم مائک لے کر دوڑتے ہیں اور وہ نخرے دکھاتا رہتا ہے، شہریز نے کہا۔ تو کیا میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ نہیں، میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے پیسے تیار رکھنا۔ ویسے بھی یہ کام مشکل نہیں، صرف مائک لے کر کھڑے ہی تو رہنا ہے۔ حمزہ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے، آج آپ کو ملتان کے لیے نکلنا ہے۔
عرادیہ ہر روز کی طرح آج بھی محاذ فتح کرتے ہوئے اپنے شوہر حمزہ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ ہر روز کی طرح کبھی 5 منٹ کبھی 10 منٹ کے بعد اٹھنے کا وعدہ کر کے دوبارہ سو جاتا ہے۔ ویسے یہ 5 اور 10 منٹ کی جو نیند ہے نا، اس کا مزہ ہی اپنا۔ 2 بار شہریز بھائی کا فون آ چکا ہے۔ اس نے ہوا میں تیر چھوڑا جو بالکل نشانے پر لگا۔ حمزہ بلبلا کر اٹھا، یار پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ ملتان جانا ہے؟ وہ آدمی مجھے آج کچا چبا جائے گا۔ حمزہ واش روم کی طرف بھاگتے ہوئے بولا، جبکہ اس طرح سے اٹھنے پر اس کا معصوم سی بیٹی بری طرح رونے لگی۔ عرادیہ واش روم کے دروازے کو گھورتے ہوئی بیٹی کو چپ کروانے لگی۔ عرادیہ واش روم کے دروازے کو گھورتے ہوئی بیٹی کو چپ کرانے لگی۔ تیری شادی کی منتیں کرتے کرتے میں خود ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، لیکن تو نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ حمزہ اور وہ ملتان جا رہے تھے جب راستے میں ایک بار پھر سے اس نے اپنا پسندیدہ ٹاپک شروع کر دیا۔ تیرے بچے سے میری شادی کا کیا تعلق ہے؟ شہریز نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ ایک ہی تو اس کا دوست تھا جسے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ میں تجھ سے 2 سال چھوٹا ہوں اور ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، اور ابھی تک تیری شادی کا کوئی چانس نہیں۔ دیکھ، بھول جا پہلی نظر کی محبت کو، اور کسی بھی لڑکی کو پکڑ اور شادی کر لے۔ کب تک تنہا زندگی گزارے گا؟ حمزہ نے سمجھانے کی کوشش کی، اور جب تم میری طرح ایک عدد بیٹی کا باپ بن جائے گا تب تجھے پہلی نظر نہیں بلکہ ہر نظر میں اپنی بیوی سے محبت ہو جائے گی۔ حمزہ نے اسے سمجھانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے کہا نا، جب کوئی لڑکی مجھے پہلی نظر میں اس قابل لگے گی کہ وہ میری بیوی بن سکتی ہے تو اگلے دن اس کے گھر بارات لے جاؤں گا۔ ہر بار والا جواب سن کر حمزہ کا منہ لٹک گیا، جسے دیکھ کر شہریز کی ہنسی نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی زندگی میں کسی لڑکی کا دیور نہیں بن پاؤں گا۔ حمزہ نے آہ بھر کر کہا، دعا کر کہ تو کسی لڑکی کا دیور بن جائے اور مجھے بھی کوئی مل جائے۔ شہزر نے ہنستے ہوئے کہا، او بھائی، جس سپیٹ سے تیری عمر بھر رہی ہے نا، لڑکی نہیں آنٹی ملے گی تجھے، پھر کرنا اسے پہلی نظر کا عشق۔ حمزہ نے جل کر کہا، جس پر شہزر کہکا لگا کر ہنسا۔ آدھے گھنٹے میں ان کی میٹنگ شروع ہونے والی تھی، جبکہ وہ دونوں ٹریفک میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ اوپر سے بارش اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ آگے کچھ دیکھنا بھی مشکل تھا۔ شہزر کی ماتھے کی رگیں تن چکی تھی، اب کبھی بھی اس کے اندر کا لاوا پھٹ سکتا تھا۔ اب حمزہ کو بھی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو رہا تھا۔ کب ختم ہوگی یہ ٹریفک؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اگر تجھے یاد ہو تو میں بھی تیرے ساتھ ہی آیا تھا، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ حمزہ نے اپنے آپ کو بچایا۔ جب ان کی گاڑی کے سامنے سے ایک لڑکی سفید فراق میں گزری، وہ لڑکی بڑے سے دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور ہاتھ میں پکڑی کتابیں بری طرح بھیگ چکی تھیں۔ وہ لڑکی کبھی اپنے گر چادر لپیٹتی تو کبھی اپنی کتابیں بچاتی۔ اسے بارش کبھی بھی پسند نہ تھی، لیکن آج پہلی بار اس نے بارش میں اتنا حسین منظر دیکھا تھا۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ جب اتفاقاً حمزہ کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو تیری بھابھی۔ جواب بہت مختصر تھا، جبکہ حمزہ نے اس کی نظروں کے سامنے ہر چیز دیکھی جہاں اسے کوئی لڑکی نظر نہ آئی۔ ماں ڈھونڈ جا چکی ہے، شہزر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی ٹریفک نہ کھلا۔ میٹنگ میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ شہزر بہت غصے میں تھا۔ حمزہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ اب بول کر اپنی شامت نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ پچھلے 20 منٹ سے وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی کھل جائے گی، ابھی کھل جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ اس نے دوبارہ دہرائے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ حمزہ، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں، شہزر کافی دیر بعد بولتا۔ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں آس پاس کہیں سے مل جائیں۔ حمزہ جانتا تھا کہ شہزر سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہیں تو آ گاڑی سنبھال، میں دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، حمزہ نے بحث کے بغیر اس کی بات مان لی۔ شہزر جب غصے میں ہوتا تو حمزہ ویسے بھی کچھ نہیں بولتا تھا، کیونکہ اچھے موڈ میں وہ جتنا اچھا دوست تھا، خراب موڈ میں اتنا ہی بڑا دشمن۔ اس لیے شہزر سے بحث کرنا حمزہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شہزر آگے پیچھے کہیں سڑک کی سگریٹ کی دکان دیکھنے لگا۔ دکانیں تو بہت تھیں، لیکن یہاں اتنے رش میں نکلنا ذرا مشکل تھا۔ وہ جیسے تیسے نکلا اور ایک سگریٹ کی دکان پر آ گیا، تب ہی ٹریفک کھلا اور حمزہ گاڑی آگے لے گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ آج اشرف بہت دنوں کے بعد کوٹھے پہ آیا تھا، لیکن نگاہ بیگم نے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملی، کہیں نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، ورنہ کیا تک بنتی ہے۔ پاکستان کا کوئی شہر نہ چھوڑا ہم نے، اتنے پیسے تو اس کے پاس تھے نہیں کہ کسی باہر کے ملک نکل جائے۔ اپنے گھر تو وہ جا نہیں سکتی تھی، باپ اس کا خود چھوڑ کر گیا تھا اسے یہاں،
لیکن پھر بھی میں نے باپ کو خبردار کر رکھا ہے، اگر لڑکی وہاں آئی تو خبر دے گا، اور میں نے پیسوں کی بھی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیسے کب تک واپس کرے گا؟ نگاہ بیگم نے پوچھا۔ اگر بیگم صاحبہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اس کے پاس، جو پیسے اس کی بیٹی کی قیمت ہم نے دیے تھے وہ تو کب کا وہ جوئے میں ہار چکا۔ مجھے دیکھتے ہی رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کی لڑکی ہمارے کسی کام نہیں آئی، ہمارے پیسے نکلواؤ اس سے، اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے ڈھونڈو اسے، زندہ یا مردہ۔ اگر مر چکی ہے تو اس کی لاش دکھاؤ، بالوں سے گھسیٹ کر یہاں لے کر آؤ، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ نگاہ بیگم غصے سے بولی۔ بیگم صاحبہ باہر سفیان ملک صاحب آئے ہیں۔ ایک لڑکی بولی، اتنے بڑے لوگ ہمارے غریب خانے میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ادا سے کہتی ہوئی وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے باہر نکل آئی، لیکن جانے سے پہلے اشرف کو سخت نگاہ سے خبردار کر گئی۔ آئیں حضور آئیں، جب آپ ہمیں آنے کی امید ہوتی ہے تب آپ آتے نہیں، پھر اچانک کسی دن یوں ہی چلے آتے ہیں۔ آنے سے پہلے خبر تو دے دیتے، ہم آپ کی خاطر توازے کا کچھ سامان ہی کر لیتے۔ رہنے دو نگاہ بیگم، ایک چھوٹی سی خواہش تھی میری، اسے تم پورا نہیں کر پائی اور کیا خاطرداری کرو گی؟ وہ یقیناً رمشا کی بات کر رہا تھا۔ رمشا 2 سال پہلے اس کوٹھے پر لائی گئی تھی، جس کے ستیلے باپ نے اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر اس کی منہ کھول کر قیمت مانگی تھی، اور سفیان ملک کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سفیان ملک اس کے وجود سے اپنی ہوس مٹاتا، وہ راتوں رات کوٹھے سے بھاگ گئی، جس کی تلاش 2 سالوں سے اب تک جاری تھی۔ نگاہ بیگم کی خاص آدمی اشرف کے مطابق وہ مر چکی تھی، لیکن نگاہ بیگم کا کہنا تھا کہ جب تک وہ اس کی لاش نہ دیکھ لے تب تک یقین نہیں کرے گی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ نگاہ کے کوٹھے سے کوئی لڑکی اس طرح بھاگ جائے، وہ بھی اسی لڑکی جس کی منہ مانگی قیمت ادا کی جا چکی ہو۔ وہ سگریٹ لے کر جیسے ہی مڑا، سامنے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا۔ اس کے سامنے کھڑے انسان کو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ مسکرا مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آج بھی وہ ویسا ہی دکھتا تھا جیسے 20 سال پہلے، بس اب اس کے چہرے پر داڑھی تھی جس میں زیادہ تر بال سفید تھے۔ اس نے مڑ کر جیسے ہی شہزر کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ خوف اور ڈر سے زرد پڑ گیا۔ شہزر کو دیکھتے ہی پہچان چکا تھا۔ شہزر کے چہرے کے تاثرات بہت خطرناک تھے۔ وہ 20 سال سے اس آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا، 20 سال پل پل اذیت سہ کر وہ آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے یہاں ملتان میں ملے گا۔ کیسے ہو لالا؟ اس کی خیریت پوچھنے میں شہزر کو کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ لیکن لالا اس کی آواز سنتے ہی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگا اور بنا گاڑیوں کی پرواہ کیے تیز تیز بھاگ کر شہزر کی نظروں سے دور جانے لگا۔ شہزر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب حمزہ نے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، شہزر کیا کر رہا ہے؟ وہاں میٹنگ شروع ہو چکی ہے، مجھے فون بھی آ چکا ہے، چل، وہ لوگ کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حمزہ بول رہا تھا جبکہ شہزر کا دھیان سڑک اس پار تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے لالا غائب ہوا تھا۔ حمزہ، لالا ابھی یہاں تھا، وہ بھاگ کر گیا ہے۔ مجھے جانے دے، شہزر نے اسے بتایا تو حمزہ نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاگل پن میں بے دھیانی میں ان گاڑیوں سے نکلے گا۔ ابھی ٹریفک کھلنے کی وجہ سے یہاں گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ حمزہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر سے شہزر کو روک لیا۔ میری بات سن شہزر، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ لالا اسی شہر میں ہے، تو ہم پولیس کی مدد لیں گے۔ پولیس ہمیں لالا تک پہنچائے گی، لیکن اس وقت تیرا میٹنگ میں پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ بھول مت، یہ تیرا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ شہزر نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر بھی حمزہ نے اسے جانے نہیں دیا۔ حمزہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شہزر کو جانے دیا تو وہ لالا کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور حمزہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، اسی لیے وہ شہزر کا سارا غصہ برداشت کر دیا، لیکن اسے جانے نہیں دیا۔ بابا چلتے چلتے گھر کی چابی جیب سے نکال رہے تھے جب دیکھا دروازہ کھلا ہے، لگتا ہے بانو آج کالج نہیں گئی۔ وہ یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو گئے جب سامنے ان کی بیٹی بانو اپنی کتابیں پنکھے کے نیچے بچھائی سکھا رہی تھی اور خود بھی تقریباً بھیگی ہوئی تھی۔ ارے بانو بچے، کیا ہوا؟ حیات صاحب نے پوچھا۔ بابا دیکھیں، میری ساری کتابیں بھیگ گئیں۔ گھر سے نکلتے وقت بالکل بارش نہیں تھی، پھر نہ جانے اچانک اللہ میاں نے کہاں سے بارش بھیج دی اور میرا نیا عید والا سوٹ بھی خراب ہو گیا اور کتابیں بھی۔
बानो कभी अपना सूट देखती तो कभी किताबों पे ध्यान देती। हाँ बेटा, सुबह तो कोई बारिश का मौसम नहीं था, अचानक इतनी तेज बारिश पता नहीं कैसे होने लगी। बाबा, मैंने सुना है चुड़ैलें जब जमीन पे उतरती हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। बानो बोलते बोलते बिल्कुल बाबा के साथ आकर बैठी और इसकी बात पर बाबा बेख्तियार मुस्कुराए। ये बात तुम्हें गनवा ने बताई होगी। गनवा इसको डराने के लिए अक्सर इस तरह की उटपटांग कहानियां सुनाती रहती थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि आपने उनको ये बताया है कि बहुत तेज बारिश होती है तो चुड़ैलें जमीन पर आती हैं। बानो ने मासूमियत से कहा, देखो बच्चे, ये चुड़ैल और भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम बेकार में डरती हो। अभी बाबा बानो को बता ही रहे थे जब तेज हवा की वजह से झाड़ू हिलने लगा और बानो बाबा से चिपक कर बैठ गई। बाबा, चुड़ैलें होती हैं, वो देखें, वो झाड़ू कैसे हिल रही है। इसका डर और खौफ देखकर बाबा इसे समझाना चाहते थे और उन्हें गनवा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो इसे ऐसी बातों से डराती रहती थी। आज गनवा वापस आए तो मैं खबर लेता हूँ। बानो को अपने सीने से लगाए वो बोले। कहाँ गई है गनवा? बाबा ने पूछा। उनकी जॉब का इंटरव्यू था, न जाने आज वही देने गई है। कितनी बार कोशिश कर चुकी है वो, इसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर नौकरियां सिर्फ सिफारिश वालों को मिलती हैं। मेरी मासूम बच्ची की सिफारिश कौन करेगा? और अभी मैं जिंदा हूँ, गुजारा हो तो रहा है हमारा, जरूरत क्या है इसे नौकरी करने की। बाबा बुड़बड़ाते हुए उठकर कमरे में चले गए, जबकि बानो का सारा ध्यान अभी झाड़ू पे ही था। आप ही से कहूंगी आज से झाड़ू वो खुद लगाया करें, चुड़ैलें इनको तो कुछ नहीं कहती। बानो भी बुड़बड़ाती हुई बाबा के पीछे कमरे में चली गई। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हमजा को इसके गुस्से से खौफ आ रहा था। हमजा जानता था कि लाला का मिलना कितना ज़रूरी है, लेकिन आज वो इसे अपनी दोस्ती की कस्में देकर वहाँ से ले आया था। हमजा बिल्कुल खामोश बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस वक्त बोला तो इसका हशर नशर कर देगा। यकीनन लाला का इंतकाम भी इसी से ले लेगा। इसीलिए चुप बैठने में ही इसे अपनी बेहतरी जानी। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी कि अचानक एक औरत इनकी गाड़ी के सामने आई। शाहजर इसकी परवाह के बगैर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था, जबकि वो औरत जमीन पर बैठी धाड़े मार के रो रही थी। गाड़ी चलाने के दौरान शाहजर ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और इसमें से चंद नोट निकालकर सड़क पर फेंक दिए, जो औरत ने इतनी सफाई से उठाए कि किसी को पता भी न चला, जबकि वहीं खड़ी एक लड़की को शाहजर जैसे लोगों से नफरत थी। वो खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन सड़क पर चलने वाले आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ऐसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए वो रिक्शे में बैठे और रिक्शे वाले को गाड़ी का पीछा करने को कहा। शाहजहां और हमजा तेजी से बिल्डिंग के अंदर आए, क्योंकि मीटिंग शुरू हो चुकी थी और इनके पीछे मीडिया वाले दौड़ते हुए आ रहे थे। और इनमें एक शाहरेज खान भी था, जिससे इन दोनों से कोई वास्ता ना था। इसका तो दिल चाहता था कि वो इन दोनों का मुंह तोड़ दे, जो उन्हें इतने नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन इसे अपने पैसे से मतलब था। सिर्फ माइक पकड़कर पीछे भागने से 5,000 रुपये मिल रहे थे, जिनसे ज्यादा कुछ हो ना हो इसके माँ की एक हफ्ते की दवाइयाँ तो आ ही जाएंगी। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इन लोगों को शाहजर का काम सबसे ज्यादा पसंद आया था। शाहजर को वैसे भी यकीन था कि ये प्रोजेक्ट इसी को मिलने वाला है। इसके चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि हमजा भी पुरसुकून हो चुका था। शाहजर प्रोजेक्ट फाइल साइन करने ही वाला था कि एक तेज रफ्तार में एक लड़की अंदर आकर शाहजर के सामने खड़ी हुई और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। जिस रफ्तार से ये लड़की अंदर आई थी, इस रफ्तार से पीछे मीडिया वाले भी आए। खुद गाड़ी में बैठते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सड़क पर चलने वाले लोगों को अपने आगे कुछ ना समझो। वो भी इंसान ही हैं, जान रखते हैं, सांसें लेते हैं तुम्हारी तरह। इतने बड़े एसी वाले रूम में बैठने से बेहतर था कि तुम इस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाते और इसका इलाज करवाते, लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों करते? तुम्हारी तो शान घटती है ना। गरीब इंसान से बात करते हुए गनवा भी बोल ही रही थी कि एक रिपोर्टर आगे आया। गौर से देखिए इस आदमी को, ये वो इंसान जो एक चैरिटी ट्रस्ट चलाता है, हर साल वहां करोड़ों देता है, एक औरत को जख्मी हालत पर सड़क में छोड़ आया। नाजरीन, ये खबर सबसे पहले हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के जाने माने बिजनेस टाइकून शाहजर शाह ने यहाँ आते हुए एक औरत का न सिर्फ एक्सीडेंट किया, बल्कि इसे जख्मी हालत में सड़क पर छोड़कर ही भाग गए। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। एक से बढ़कर एक रिपोर्टर अपनी खटिया टैग लाइन बनाने जा रहा था। गुस्से से शाहजर के दिमाग की रगें बाहर आ चुकी थी। शाहजर गुस्से से इस लड़की की तरफ आया, जबकि हमजा ने इसे पकड़ लिया। शाहजर पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसके गुस्से की परवाह किए बगैर गनवा वहां से निकल गई, जबकि अपनी रिपोर्ट की परवाह किए बगैर शाहरेज खान इसके पीछे भागा।
اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شہزار غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ I'm sorry مسٹر شاہ، ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے، یہ ڈیل آپ کینسل سمجھے۔ شہزار غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حمزہ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنا غصہ اس آدمی پر ہی نہ نکال دے۔ میم رکیں ذرا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز 1 منٹ۔ شہریز غنوہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا ہے؟ غنوہ نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ آپ بہت بہادر ہیں میم، آپ جیسے لوگ، کچھ لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت زندہ ہے۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ شکریہ۔ غنوہ بس اتنا کہہ کر جانے لگی۔ میم، اس سے پہلے کچھ کہتا غنوہ پلٹی۔ کیا میم؟ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ بول دیا نا، تھینک یو، اب کیوں میم کیے جا رہے ہو؟ اچھے سے سمجھتی ہوں میں تم جیسے آوارہ لڑکوں کو، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، کوشش بھی مت کرنا۔ غنوہ حیات خان نام ہے میرا۔ تم جیسوں کو بہت دیکھا ہے اور سیدھا بھی کیا ہے۔ غنوہ اسے نظروں سے گھورتے ہوئے آگے چل دی، جبکہ شہریز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے ایسا بھی کہہ دیا کہ میڈم اتنا بھڑک اٹھی۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ شہزار اور حمزہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور میڈیا والے برابر ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اب کس کو مارو گے؟ شہریز اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا، جبکہ شہزار نے اسے گھور کر دیکھا جیسے نظروں سے ہی کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن یہاں پرواہ کیسے تھی؟ شہزار گاڑی میں بیٹھا اور ایک بار پھر سے فل سپیڈ میں گاڑی چلا دیا۔ جس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ آج اس نے لالا کو دیکھا تھا لیکن اسے کچھ کہہ نہیں پایا، اور ایک لڑکی آ کر اسے تھپڑ ماری جس کا وہ جواب بھی نہ دے پایا۔ اس کی 2 سالوں کی محنت برباد ہو گئی، اس کا ڈریم پروجیکٹ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور ایک 2 کوڑی کا رپورٹر اسے باتیں سنا گیا۔ ان سب میں سے جو ایک اچھی بات ہوئی اسے نظر انداز نہ کر سکا اور نہ ہی اگنور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جب سے واپس آیا تھا اور ایک ہاتھ میں سگریٹ تو دوسرے میں شراب کا گلاس پکڑ رکھا تھا، حمزہ تو اس کے کمرے میں بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت اس کا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ فون اٹھایا تو رادیہ کی کال تھی۔ کیسی ہو جانے من؟ حمزہ نے فون اٹھاتے ہی کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی لاڈلی ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ حمزہ کو فکر ہونے لگی۔ ہونا کیا ہے حمزہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بغیر سوتی نہیں، ساری رات روتی رہی، ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوئی اور نہ ہی سونے دیا۔ آپ کی شرٹ میں لپٹ کر اتنی مشکل سے سلایا ہے اس کو۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرایا۔ شاید وہ اپنے باپ کی شرٹ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اسی لیے بیٹیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو سنبھالنا میرے بس میں نہیں، آپ پلیز آ جائیں، اور آپ کو بہت مس کرتی ہے۔ چلو، ماں تو یاد کرتی نہیں، میری بیٹی تو مجھے یاد کرتی ہے نا، حمزہ نے اخبار کر کہا۔ حمزہ، آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں یہاں میری کیا حالت ہو رہی ہے؟ جب سے مشال پیدا ہوئی ہے حمزہ ایک دن بھی اس سے الگ نہ ہوا تھا، اور اب اسے شہزار کے ساتھ ملتان آنا پڑا تھا۔ شہزار اور حمزہ بچپن کے اور بزنس پارٹنر تھے، دوست تھے، وہ ہمیشہ سے ساتھ تھے اور ہر کام ساتھ کرتے تھے۔ ان دونوں میں ایک بات کامن تھی، وہ دونوں ہی یتیم تھے اور ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ حمزہ کو اپنے آفس میں کرنے والی رادیہ سے پیار ہو گیا، اظہار محبت کر کے اس نے شادی کر لی اور آج ایک پیاری سی بچی کا باپ تھا۔ جبکہ شہریز کا ہمیشہ سے ہی یہ کہنا تھا کہ جو لڑکی اسی پہلی نظر میں اس قابل لگی کہ وہ اس سے شادی کر سکے، وہ شادی کر لے گا، کیونکہ وہ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتا ہے۔ حمزہ پہلے تو ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن کل سے کرنے لگا تھا۔ شہزار نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے بعد شہزار کے منہ سے بھی یہ لفظ نکلے، تیری بھابھی۔ حمزہ کو بہت سمجھا لیکن حمزہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ اچھا جان، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم اپنا اور مشی کا خیال رکھنا، کیونکہ تم مجھے یاد کرو نہ کرو، میں تم دونوں کو بہت مس کر رہا ہوں۔ اس کی لہجے کی محبت کوسوں دور بیٹھی رادیہ محسوس کر سکتی تھی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، محبت سے کہا گیا۔ ایسا مشی کہہ رہی ہے؟ پھر بات بدل کر بولی۔ رادیہ حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس میں کبھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر پائے۔ شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں یار، بیٹی کی بات تو ماننی پڑے گی، مسکراتے ہوئے کہا۔ شام کو جب مشی جاگے گی تو میں ویڈیو کال کروں گا، فی الحال فون رکھ رہا ہوں، ببر شیر اپنے کمرے میں بند ہے۔ رادیہ جانتی تھی شہزار جب غصے میں ہوتا ہے وہ اسے ببر شیر کہہ کر پکارتا ہے۔ شاہ پلیز چل نا یار، 2 دن سے کمرے میں بند ہے، تو نے کچھ کھایا تک نہیں۔ حمزہ اسے گھر واپس جانے کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزار اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے کمرے میں بند تھا۔ حمزہ تو جانا چاہتا ہے تو پلیز چلا جا، مجھے تنگ مت کر۔ کیسے جاؤں تیرے بغیر؟ آج صبح اٹھتے ہی حمزہ نے اسے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا، وہ اس کا مائنڈ فریش کرنا چاہتا تھا۔ حمزہ، میں نے کہا میرا دماغ مت خراب کر،
बार बार कहने पर अब शाहज़र को गुस्सा आने लगा था। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्या पता इत्तेफाक से कहीं भाभी नजर आ जाए। हमजा ने अपनी तरफ से एक और कोशिश की शाहज़र को अपने साथ ले जाने की। इस पर न जाने क्या सोचकर शाहज़र मुस्कुराया। चल चलते हैं, क्या पता इत्तेफाक से तेरी भाभी वाकई ही नजर आ जाए। लेकिन तूने तो इसे देखा ही नहीं, तो पहचानेगा कैसे। बस इतना ही कहकर शाहज़र बाहर चला गया। इसका मतलब था तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ गई है। हमजा शुक्र करते हुए इसके पीछे चल दिया। आप ही प्लीज़ चलिए ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बानो कब से इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो इसका जवाब ना था। वो पहले सुबह से ही परेशान थी नौकरी ना मिलने की वजह से, और अब बानो अपने साथ बाजार चलने के लिए कह रही थी। बानो, मैं कह रही हूँ ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। क्या मेरी आपी के सर में दर्द है? मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। बानो ने इसे मस्का लगाते हुए कहा। क्यों जाना है बाजार? कल चली जाना, आज ऐसी भी कौन सी क़यामत आ रही है जो आज जाना ज़रूरी है? गनवा ने पूछा। आपी, मेरा काजल ख़त्म हो गया है, मासूम सा जवाब आया। तो कल ले लेना, गलवा ने लेटते हुए कहा। ठीक है, वो रोती शक्ल बनाकर उठी जब गनवा ने इसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है चलो, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। पर गनवा को इसकी मासूम शक्ल पर तरस आ ही गया। आई लव यू आपी, इस जोर से गले लगाते हुए पूरी इस पर चढ़ चुकी थी। बाबा, हमें ज़रा बाजार से कोई सामान लाना है, हम अभी आते हैं। अच्छा रुको, मुझे भी अपने एक दोस्त से मिलना है, मार्केट जाना है। ठीक है, तो चलिए हम साथ चलते हैं आपके। वो तीनों घर को ताला लगाकर मार्केट की तरफ चल दिए। हमजा तो यहाँ आकर इसे भूल ही गया था कि वो अपनी बेटी और बीवी के लिए शॉपिंग कर रहा था, जबकि शाहज़र बोर होकर गाड़ी में बैठा हुआ था। बैठे बैठे इसे अचानक किसी लड़की का ख्याल आया जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका था। कौन हो तुम? कहाँ हो? कब मिलोगी? शाहज़र ने एक से एक हसीन लड़की देखी थी, लेकिन वो पाकीज़गी जो इसके चेहरे पर थी शायद कभी न देखी थी। इसीलिए तो इस लड़की ने पहली ही नज़र में शाहज़र जैसे शख्स को अपना असीर कर लिया था। इस लड़की को सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। इसकी याद आते ही हर चीज़ अच्छी लगने लगती। आज सिर्फ इसके ख्याल ने इसकी तकलीफ़ कम कर दी थी। अगर वो ज़िंदगी भर के लिए इसके पास आ जाए तो इसके सब दर्द दूर हो जाएं। वो मेरी हर तकलीफ़ मिटा देगी। हाँ, वो मेरे लिए आई है इस दुनिया, वो मेरी है। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, माय प्रिंसेस। शाहज़र इसका नाम नहीं जानता था, इसलिए खुद ही से नाम डाला। बस एक बात तो पता चले कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। शाहज़र जानता था कि शाहज़र जैसे बड़े बिजनेस टाइकून को कोई भी रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। अगर आसान ना हुआ तो उल्टे रास्ते से भी वो कौन सा अनजान था। हमजा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन हमजा का फ़ोन गाड़ी में पड़ा था। हद हो गई यार, 2 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, कम से कम फ़ोन तो लेके जाता। इस हमजा पर गुस्सा आया और गाड़ी से बाहर निकल आया। हमजा को ढूंढना था, क्योंकि इससे ज़्यादा शाहज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे यकीन था कि वो ज़रूर किसी बच्चों की दुकान पे होगा, क्योंकि जब से हमजा की बेटी पैदा हुई थी इसे अपनी बेटी के अलावा कुछ सोचता ही ना था। और इससे पहले कि वो कदम उठाता किसी के कहके की आवाज़ आई। यही तो वो हंसी थी जिसने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। हर रातें ये हंसी सुनकर वो अपनी नींद से जागा था। तेज़ कदम उठाता वो वहाँ पहुँच चुका था जहाँ लाला कहके लगाते हंस रहा था। अपने ऊपर किसी की सुर्ख निगाहें महसूस करके लाला ने सामने शीशे की तरफ देखा, और इस पर नज़र पड़ते ही लाला एक बार फिर से भागने लगा। लोगों की परवाह किए बगैर वो भी इसके पीछे भागा। लाला जानता था कि वो इसके पीछे आ रहा है। तेजी से भागते हुए वो अपनी छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन ये भी इतना आसान ना था। शाहज़र की निगाहों से बचना मुश्किल था। लाला मार्केट के हाल में पहुंच चुका था, जबकि शाहज़र ऊपर इसे देख रहा था। बाबा, क्या हुआ? आपकी सांस क्यों फूली हुई है? आप ठीक तो हैं? गनवा बाप को देखकर परेशान होगी। चलो यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए वो बोले। अच्छा, मैं बानो को लेकर आती हूँ, वो दुकान में है। हाँ, तुम इसे लेकर आओ जल्दी से, तब तक मैं चलता हूँ, जल्दी पहुँचना है घर। हयात साहब और गनवा जानते थे कि बानो अकेले डर जाएगी। वो अकेले कभी बाजार नहीं जाती थी। मार्केट इनके घर से दूर ना थी, लेकिन फिर भी बानो कभी अकेली यहाँ ना आई थी। हाँ ठीक है, तुम इसे लेकर जल्दी घर पहुँचो, बाबा आगे पीछे देखते हुए बोले। वो काफ़ी डरे हुए थे। जी बाबा, मैं इसे लेकर आती हूँ, आप चलें।
आराम से जाएं। गनवा को बाबा को देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी, जबकि कोई बहुत था जो ये मंजर देखकर बहुत खुश हो चुका था। 20 साल पहले तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात की थी हयात लाला, और 20 साल बाद यही गलती तुम्हारी बेटी ने की है, और अब तुम्हारी गलती की सज़ा भी तुम्हारी बेटी ही भुगतेगी। लाला गया नहीं था, बल्कि शाहज़र ने इसे जाने दिया था, क्योंकि लाला की बूढ़ी हड्डियां बदले के काबिल ना थीं। वो सबसे पहले इसकी आंखों से बदला लेने का इरादा रखता था। मैं तुम्हारी आंखों के सामने वो मंजर लाऊंगा हयात लाला, जो तुमने 20 साल पहले मेरी मासूम आंखों में लाए थे। अब मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा जो 20 साल पहले तुमने मुझे दिखाया था। तुम्हारा एक एक लम्हा अजियत बना दूंगा। अब मैं तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी बेटी को दूंगा, क्योंकि मुझ पर हाथ उठाकर एक गलती तो इसने भी की है। अभी वो यही सब कुछ सोच रहा था जब नज़र सामने से आती हुई इसकी प्रिंसेस पर पड़ी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो इससे सोच रहा था और अब इसके सामने खड़ी है। हमजा की बात सच हो गई थी। वो इससे बात करना चाहता था, बेख्तियार इसके कदम इसकी तरफ बढ़ गए। अपने दिल की बात कहने में वो बिल्कुल वक़्त नहीं लगाना चाहता था। अरे कल तो ये काजल 70 रुपये का था, आज 80 का कैसे हो गया? मैं इसके 70 ही दूंगी। अरे बेटा, पिछले महीने इसका रेट 70 था, अब 80 है, और 80 का लेना है तो लो, वरना जाओ। बिल्कुल नहीं, 70 ही दूंगी। अभी 2 दिन पहले ही मेरी सहेली आपकी दुकान से लेकर गई है 70 रुपये में, और आज आप मुझसे 80 मांग रहे हैं। करोड़ों के बिजनेस का मालिक और इसकी होने वाली बीवी 10 रुपए के लिए दुकानदार से लड़ रही थी। अपनी वाओ ग्रेट इमेजिनेशन, अपनी सोच पर वो बेख्तियार मुस्कुराया, जबकि इसकी प्रिंसेस अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। 50 का नोट, दूसरा 20 का नोट निकाल कर काउंटर पर रख दिया, और बिना कुछ बोले काजल उठाकर बाहर निकल गई। 10 रुपये में तुम्हारी हिसाब में लिख दूंगा भान बेटा, फिर मत कहना कि मैंने आपका कोई उधार नहीं देना। दुकानदार बोला। शायद वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए इसके नाम से मुखातिब कर रहा था। अबान, वो ज़ेरी लब इसका नाम बड़बड़ाया। बानो कहाँ थी तो? कब से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर चल। क्या हुआ बाबा को? बानो फ़ौरन परेशान हो गई। पता नहीं, घर चलेंगे तो पता चलेगा। इनकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी, शायद बीपी हाई है, बानो ने बताया। अच्छा जल्दी चलो। तूने ले लिया ना जो कुछ तुझे चाहिए था? हाँ पता है, दुकान वाले अंकल कह रहे थे 70 का नहीं देंगे, 80 का देंगे। फिर मैंने बैग से पैसे निकाले, वहाँ रखे, काजल उठा के आ गई। तो क्या तूने दुकानदार से लड़ाई की? लो वाह मेरी शेरनी, बहादुर बन। अच्छा किया, ऐसे ही लूटते हैं ये दुकान वाले। गनवा इसको शाबाशी देते हुए बोली। जैसे मार्केट से बाहर आया, हमजा इसकी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे पहले शाहज़र कुछ कहता हमजा बोल उठा। तुझे लेना गया था, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, और तू पता नहीं अंदर से कौन से ख़जाने ढूंढने गया था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे मैं मिशी के लिए शॉपिंग कर रहा था। तुझे पता है ना मिशी को हर चीज़ पसंद नहीं आती, इसके लिए स्पेशल चीज़ें लेने गया था। वाह बेटा वाह, वहाँ तेरी 2.5 माह की बेटी के लिए स्पेशल चीज़ें ढूंढ रहा था, और तेरा 32 साला दोस्त बाहर गाड़ी में बैठा था। हमजा को लग रहा था कि शाहज़र का मूड बहुत ऑफ होगा, लेकिन यहाँ तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। तुमने शॉपिंग की है? इसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर बोला, क्योंकि आज तक शाहज़र के लिए जो भी वो चीज़ खरीदता वो वही खरीदता था, और वैसे भी शाहज़र ऐसी छोटी मोटी मार्केट से अपने लिए कोई चीज़ लेना अपनी तौहीन समझता था। इससे पहले शाहज़र कुछ कहता, हमजा ने वो बैग इसके हाथ से ले लिया। शाहज़र ये चीज़ें लड़के नहीं लगाते, लड़कियों की चीज़ें हैं। शॉपिंग बैग से काजल की डिबिया निकालते हमजा ने इसे बताना ज़रूरी समझा। पता है मुझे, शाहज़र ने भी मुस्कुरा कर कहा। आज तो इसकी मुस्कुराहट भी अनोखी थी, या हमजा को लग रही थी। शाहज़र, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी कही हुई बात सच हुई है? इत्तेफाक से कहीं तुझे भाभी तो नहीं नजर आ गई? इसकी बात पर शाहज़र की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, और इसने मुस्कुरा कर सर हाँ में हिलाया। सच्ची? नाम पूछा तूने? इसे मिला? इसे क्या नाम है? जल्दी बताओ मुझे। इसका नाम मिसेस शाहज़र शाह है, शाहज़र ने एटीट्यूड से कहा, जिस पर हमजा का मुंह बन गया। यानी तूने नाम पूछने का तकल्लुफ ही नहीं किया? हमजा ने बदमजा होकर कहा। अबान नाम है इसका। शाहज़र ने शायद ही कभी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत से किसी का नाम लिया होगा। अबान? ये कैसा नाम है, लड़कों वाला?
حمزہ کو کچھ عجیب لگا جب شاہزر کا زوردار ہاتھ مکے کی صورت میں اس کے پیٹ میں بجا۔ کیا کہا تو نے؟ پھر سے بول۔ شاہزر اس کے پھر سے بولنے کا منتظر تھا تاکہ وہ دوسرا ہاتھ بھی اس کو جھاڑے۔ اتنا اچھا نام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ کہاں تھا یہ نام اس سے پہلے؟ ناپید تھا کیا؟ حمزہ نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا، جس پر شاہزر کہکا لگا کر ہنسا اور گاڑی ڈرائیونگ سنبھال لی، جبکہ وہ اپنا پیٹ سنبھالتے ہوئے حمزہ بھی دوسری طرف آ بیٹھا۔ حمزہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بازار میں بکنے والا 60 سے 70 روپے کا یہ کاجل وہ 10,000 دے کر لے کر آیا ہے۔ میں نے تو دکاندار کو آفر کی تھی جتنا چاہے مانگ لو۔ خیر چھوٹی سوچ، 10,000 میں خوش ہو گیا۔ شاہزر اس آدمی کو بے وقوف کہہ رہا تھا کیونکہ اپنی پرنسس کے چھوئے ہوئے کاجل کو وہ کوئی بھی قیمت دے کر خرید سکتا تھا۔ شاہزر تو کیا بہت خوبصورت ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن وہ بہت معصوم ہے۔ اس کے چہرے پر بہت پاکیزگی ہے جس پر صرف میرا حق ہے۔ تجھے میرے لیے ایک کام کرنا، وہ دکاندار ابان کو جانتا ہے، اس کے پاس جا کر تجھے ابان کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ چاہیے۔ شاہزار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ضرور، کیوں نہیں، میں کل ہی جاؤں گا اس کا پتہ کرنے، کیونکہ آج تو میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں لالا کے بارے میں جاننے کے لیے۔ حمزہ نے تفصیل سے بتایا۔ نہیں، اب لالا اور اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں کروانا۔ شاہزر نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، کیونکہ شاہزر اپنی توہین بھلا دے یہ ناممکن تھا، اور اس لڑکی نے شاہزر کی توہین کی تھی، اس لیے شاہزر کی یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ حمزہ نے پوچھا، جس پر شاہزر کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ شاہزر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں، کبھی نہیں، تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے یقین سے کہا، وہ لڑکی جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا وہ لالا کی بیٹی ہے۔ شاہزر نے ایک اور دھماکہ کیا، کیا لالا کی بیٹی؟ اب تو کیا کرنے والا ہے؟ شاہزر حمزہ کو اس کے ارادوں سے ڈر لگتا تھا، وہی جو لالا نے میرے ساتھ کیا تھا، اور پھر اس کی بیٹی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ بھی اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگتے گی۔ اور ابان اگر اس کو پتہ چل گیا تو؟ اور ویسے بھی شاہزر، اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں بدلہ اس کے باپ سے لینا ہے۔ شاہزر کے خطرناک ارادے جان کر حمزہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، میری پرنسس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور نہ ہی میں اسے کچھ پتہ چلنے دوں گا۔ تو کیسے کرے گا یہ سب کچھ؟ حمزہ کسی غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن 20 سال سے جو تکلیف اس نے سہی تھی، اگر کوئی اور سہتا تو گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ خیر، اس سب سے پہلے تو واپس چلا جا، میں نہیں چاہتا کہ سب میں تیرا نام آئے، شاہزر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ حمزہ اس کے سامنے بحث تو ہمیشہ سے نہیں کرتا تھا، اور حمزہ اس بار اس کے ارادے بھی کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں ایک بیٹی رکھتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو، لیکن شاہزر کو روکنا اس کے بس میں نہ تھا، اس لیے اس کی بات ماننے میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ جلد ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں ڈیلی ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔